ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خزانہ صحت۔ ناظرین، اس کا جا تو آپ کو میں دیتا رہتا ہوں، پتہ نہیں آپ نوٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ بڑی محنتوں سے حاصل کیے گئے نسخے ہوتے ہیں، آپ اس کو آزمائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر بہت طاقت ہے، آپ گھروں میں استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اس کی جو فائدیت میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں، بہت سارے فائدے اس کے اندر ہیں۔ ایک چھوٹا سا موضوع میں چاہوں گا یہاں، ڈیلی میں آپ کو واقعہ سناتا رہتا ہوں۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ کے فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود شیطان کہہ کے نکال دیا، تا حیات، قیامت تک کے لیے اس کو نکال دیا گیا۔ ناظرین، بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ فرشتہ جو شیطان تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی ہوئی تھی، کروڑوں سال اس نے عبادت کی ہوئی تھی، وہ بڑا اچھا فرشتہ تھا۔ لیکن کیا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ آپ نے سجدہ کرنا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود شیطان کہہ کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ناظرین، یہاں بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، نہیں کیا، نکال دیا۔ آج ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج ہم روزانہ اگر 5 نمازوں کے سجدوں کا حساب کیا جائے تو 96 سجدے بنتے ہیں، 96 سجدے تقریباً بنتے ہیں۔ تقریباً میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ اس میں جمعہ اور عیدیں نہیں ڈالی گئی، اور یہ فرض نماز جو ہے وہ 5 نمازوں کے جو سجدے ہیں وہ 96 سجدے ہیں۔ اور حکم وہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حکم ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اذان میں جب اذان ہوتے ہیں تو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اذان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ سجدہ کرو، لیکن ہم انکاری ہیں، ہم سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہم۔ اور ایک سجدے کی وجہ سے جس نے اتنے کروڑوں سال عبادت کر کے اس نے اپنی عبادت ایک سجدے کے پیچھے ضائع کر لی، اور ہم روزانہ 96 سجدے ضائع کرتے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے لیے پیغمبر آرزویں کیا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ آج ہم اس امت کے اندر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سامنے بیٹھا دیکھ کر بھی عوام جو تھی وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے تھے، کبھی معجزے مانگتے تھے، کبھی کچھ مانگتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، پیغمبر کوئی بھی ہیں، سامنے بٹھا کے لوگوں نے نہیں مانا، بہت کم لوگوں نے آپ کی اطاعت کی، باقیوں نے نہیں مانا۔ اور ہم کتنی عظیم تر امت ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا تک نہیں، لیکن پھر بھی اس کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنے نبی کو مانتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ نماز جو ہے یہ بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، فرض، یہ فرض ہیں، اس کو کسی شکل میں معاف نہیں ہونا۔ آپ کہتے ہیں یار صبح اٹھا ٹوٹی میں پانی نہیں تھا، نل کا خراب تھا، پانی میسر نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر 3 دن پہلے کا پانی بند تھا، پانی کا نام و نشان پینے کے لیے نہیں تھا، ہونٹ گیلے کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن نماز، نیزے، تیر چل رہے ہیں، اس کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ کے نماز کو سجدہ ضرور کیا، جان دے دی لیکن نماز کا سجدہ ضرور کیا۔ تو اس لیے نماز ناظرین بہت ضروری ہے، نماز فرض ہے۔ جب فرض کا لفظ آ جائے تو اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی، ناممکن ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھ رہے تھے کیونکہ وہ ایسا آدمی بھی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے وہ آدمی جو اپنے گناہ یاد کر کے رات دن رب کی
کہ حضور سجدے میں گڑ گڑا کے روئے، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، وہ بغیر حساب کے بھی جنت جا سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوف خدا کی وجہ سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ اور راہ خدا میں جو خون کا قطرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت معتبر ہے۔ تو ناظرین، نماز کی پابندی کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتا ہی کرتا ہے، لیکن کوئی مانگے پھر کرتا ہے۔ ناظرین، چھوٹا سا نسخہ، وہ اس کو طرف آپ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھے ہوں گے، میں اور باتوں میں چلا گیا۔ نالج کی باتیں ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، یہ معدے کی تیزابیت، گیس، پیٹ میں ہوا بھر جانا، یہ بڑا اچھا نسخہ نوٹ کر لیں۔ میں مختصر صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ نہار اٹھ کے خالی منہ ایک شہد، چھوٹی مکھی کا شہد خالص بالکل پیور ہو، وہ ایک چمچ وہ نیم گرم ایک گلاس پانی کا اس میں ڈال کے آپ صبح نہار پی لینا، اس کے 1 گھنٹہ بعد ناشتہ کرنا ہے۔ دوپہر کو کھانے کے بعد آپ نے 3 دانے انجیر کے کھانے ہیں، کھانے کے بعد 10 منٹ ٹھہر کے آپ نے 3 دانے انجیر کے کھا لیں دوپہر کو، اور رات کو آدھا چمچ زیتون کے تیل کا آپ نے یہ پینا ہے۔ یہ آپ کی معدے کی تیزابیت، گیس، ہوا بننا سب ختم کر دے۔ اس کو روٹین بنا لیں، آپ اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو روٹین بنا لیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معدے کے لیے اس سے آگے نسخہ کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ اس سے آگے نسخہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 دن، 15 دن، 20 دن استعمال کریں، آپ کے پرانے سے پرانے معدے کی قبض، گیس، تیزابیت، ہوا کا بدن سب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک دوائی آپ اپنے پاس بنا کے رکھ لیں، وہ بڑی آسان ہے۔ کلونجی لے لیں 50 گرام، کلونجی 50 گرام لے لیں، اس میں 5 گرام سوئے ڈال لیں۔ ایک سونف ہوتی ہے، ایک سوئے ہوتے ہیں، وہ بھی بریک بریک سونف کی طرح کے ہوتے ہیں۔ 5 گرام ڈال لیں، بے شک اس میں 10 گرام ڈال لیں، 5 سے 10 گرام آپ سوئی ڈال لیں، اور اس کو ہلکا سا پیس لیں، زیادہ نہیں پیسنا، ہلکا سا پیس کے اس میں حسب ذائقہ تھوڑا سا شہد ملا لیں، جیسے مجون نہیں بن جاتا ایسا بنا لیں۔ ڈیلی آپ نے رات کو سوتے وقت آدھا چمچہ یہ لے لیا کرنا، یہ مست کے رکھیں۔ یہ جو میں نے آپ کو کلونجی اور سوئے بتائے ہیں، یہ مست کے رکھیں، اس کو چھوڑنا ہی نہیں آپ نے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 ماہ استعمال کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے معدہ کتنا ہیوی ہو جاتا ہے اور کتنا آپ کو چیزیں ہضم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو گیس، تیزابیت سب ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر اجازت ہوں گا۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کریں، بیل دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔